السلام علیکم دوستو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ۔ دوستو، گرمی کا موسم تھا اور قحط کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اسی زمانے میں ایک قافلے نے آ کر اطلاع دی کہ قیصر روم کی فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ قیصر ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، جس سلطنت نے ایران کی جیسی بڑی حکومت کو شکست دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قیصر کی فوجوں کو عرب میں داخل نہ ہونے دیا جائے تاکہ ملک تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ قیصر روم کی جس راستے سے آنے کی اطلاع ملی تھی، اسی راستے میں ایک مقام تبوک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کے لے جانے کی تیاری شروع کر دی اور آپ کے جانثار ساتھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ انہی جانثار ساتھیوں میں ایک صاحب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ انہوں نے خود ہی اسے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تبوک کی مہم بہت سخت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ سبھی لوگ اپنی ہمت اور بساط کے موافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول ہو گئے، مگر مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ہر وقت دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ جب چاہوں گا تیار ہو کر ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے فضل سے اس وقت ہر طرح کا سامان میرے پاس موجود تھا۔ ایک نہیں 2 سواریاں میرے پاس تھی۔ میں اسی غفلت کے نشے میں رہا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30,000 جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مجھ پر اب بھی غفلت سوار تھی اور یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کیا ہوا، اگلی منزل پر آپ سے جا ملوں گا۔ آج چلو اور کل چلو کرتے کرتے وقت نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں آئے؟ ان کو کیا ہوا؟ ایک شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آرام پسند ہو گئے ہیں اور مال و دولت کے نشے نے ان کو آپ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس شخص کی یہ بات سن کر کہا کہ تو نے بڑی خراب بات کہی۔ خدا کی قسم، ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر خاموش رہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مجھے مدینہ منورہ میں بڑی وحشت اور پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ سارے مدینہ منورہ میں سوائے ان لوگوں کے جو پکے منافق تھے یا جو لوگ معذور تھے، مجھے کوئی مرد نظر نہیں آتا تھا۔ اب میرا عجیب حال تھا، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے تھے اور میں طرح طرح کے منصوبے بناتا تھا اور سوچتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے تو میں اپنا فلاں عذر کروں گا اور اپنی معذوری کو ظاہر کر کے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لوں گا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے مدینہ واپس تشریف لائے اور اب میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی اور میرے دل سے سارے جھوٹ اور فریب نکل چکے تھے۔ میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوائے سچائی کے کوئی جھوٹا عذر اور فریب کام نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھے تھے۔ پیارے صحابیوں کا مجمع تھا۔ منافق جھوٹے حیلے بہانے بنا کر بظاہر اپنا چھٹکارا حاصل کرنے چلے جا رہے تھے۔ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ میں نے سلام کیا۔ سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن اس مسکراہٹ سے آپ کا غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھ سے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کس طرح اپنی چرب زبانی سے جھوٹے حیلے حوالے دے کر اپنے کو صاف بچا لیتا، مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی پاک ذات سے ہے جسے جھوٹ بول کر راضی بھی کر لوں تو تھوڑی دیر کے بعد وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو سچی بات بتلا کر مجھ سے ناراض کر دیں گا۔
مجھے معلوم ہے کہ سچ بولنے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ سچ بولنے ہی سے مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے نجات ملیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں ہے۔ میں جس وقت آپ کی برکت بھرے ساتھ سے محروم ہوا، اس وقت سے زیادہ میرے پاس مال و دولت کبھی نہیں تھا، اور مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ نہ جا کر جرم کیا ہے۔ میں گنہگار ہوں۔ آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ چاہے میرے حق میں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے کہ جس نے سچی بات کہی، اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اچھا جاؤ اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں اٹھا، دریافت کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے ہی جیسے دو شخص اور ہیں، ایک کا نام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے کا نام مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کہ ہم سے کوئی بات نہ کرے، سب الگ رہے۔ اب کوئی مسلمان نہ ہم سے بات کرتا تھا اور نہ ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رات دن اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے، میں قوی اور مضبوط تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور غور کرتا کہ جواب میں آپ کے مبارک لبوں کو حرکت ہوئی کہ نہیں۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے۔ میرے خاص ملنے والے، میرے انتہائی گہرے دوست اور انتہائی قریبی عزیز بھی مجھ سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ میں ان حالات میں گزر رہا تھا کہ ایک روز ایک شخص نے غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھ کو دیا، جس میں میری مصیبت پر ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا، اور مجھے دعوت دی گئی تھی کہ میں اس کے ملک میں پہنچ جاؤں، وہاں میری بہت عزت ہوگی۔ میں نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ یہ بھی مستقل امتحان ہے، اور وہ خط میں نے آگ میں ڈال دیا۔ اب میری مصیبت کے 40 دن گزر چکے تھے کہ دربار نبوت سے ایک نیا حکم پہنچا کہ میں اپنی بیوی سے بھی الگ رہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ وہ میکے چلی جائے، اور جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے وہ اپنے میکے ہی میں رہے۔ مجھے اس وقت سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمان یہی معاملہ مجھ سے ہمیشہ رکھیں گے، میری میت کے قریب بھی کوئی نہ آئے گا۔ پہاڑ کے جیسے 50 دن میرے اسی مصیبت میں گزرے کہ خدا کی یہ لمبی چوڑی زمین میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ موت سے زیادہ مجھے زندگی سخت معلوم ہو گئی تھی۔ یکایک ایک پہاڑی سے آواز آئی کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کے سامنے یہ خوشخبری بیان فرمائی، اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے ایک سوار میری طرف دوڑا، لیکن ایک دوسرے شخص نے پہاڑ پر سے زور سے پکارا۔ اس کی پیاری آواز سوار سے پہلے پہنچی، اور میں انتہائی خوشی میں اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز دینے والے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوق در جوق آئے اور مجھے مبارکباد دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے لیے کیسے پیارے تھے یہ الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ خدا نے تیری دعا قبول فرما لی۔ میں نے عرض کیا، میں اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا کل مال اور اپنی سب جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت سے فرمایا، سب نہیں، کچھ اپنے لیے روکنا چاہیے۔ آپ کے اس حکم پر میں نے خیبر کا حصہ الگ کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، چونکہ سچ بولنے کی وجہ سے مجھ کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات ملی تھی۔ اس لیے میں نے آئندہ کے لیے بھی اپنے دل میں عہد کر لیا کہ خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ میرے اس عہد کے بعد بڑے سخت امتحانات پیش آئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا اور جھوٹ سے بچا۔
دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔